أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا کیا ہے، تو ہم اور آپ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس مہینے کو جتنا بھی ہو سک رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارا عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، تراویح کے ساتھ گزرے. تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بات کی سب کوشش کر رہے ہیں، اور اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی جو ہے نا توفیق دے رہا ہے. تو اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جیسے بیمار ہے، ان کے پیر میں درد ہے، جیسے کہ رفیق بھائی ان کا پیر دکھتا ہے، توحید بھائی کے ابا ہے. تو ماشاءاللہ ایسے حالات کے اندر بھی 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر کی نماز، 4 رکعت عشاء کی فرض سنت، یہ سب پڑھنا یہ اس لیے ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھو بیماری کی حالت میں بھی اگر ہم اور آپ جو یہ عبادت کر رہے ہیں، دل نہ چاہنے کے باوجود بھی جو عبادت کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف پر جو ہم صبر کرتے ہیں نا اور برداشت کرتے ہیں نا، اصل صبر اس کو کہتے ہیں. تو اس صبر کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جنت کے اندر جب بہت سارے جنتی جب جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے ان کو سلام کریں گے، اس جنتیوں کو، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ سلام جو جنتیوں کو ہوگا فرشتوں کی طرف سے، وہ سلام اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ جو میں نے پڑھا وہ نقل کیا ہے کہ جنت میں جو فرشتے جنتی کو سلام کریں گے. تو کیوں سلام کریں گے؟ اس آیت کے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ سلام علیکم، فرشتے کہیں گے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اس لیے کہ تم جو ہے نا دنیا میں صبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صبر. کیوں صبر کرتے تھے؟ کہ آخرت کے انجام یعنی آخرت کے دن پر تمہارا یقین تھا، قبر کے بعد قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، جنت، جہنم، دوزخ، اس پر یقین رکھتے تھے، اور بیماری کی حالت میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور ان تمام احکامات کو پورا کرتے ہوئے تم کو جو ناگواریاں آتی تھی، تم کو جو تکلیفیں آتی تھی، اس کو برداشت کرتے تھے، تو اس پر صبر کرتے تھے. اس صبر کرنے کی وجہ سے ہم تم کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. فرشتے وہ سلام کریں گے ایسے لوگوں، تو معمولی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس پر کیا کریں گے؟ استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے. ابھی دیکھو یہ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ کی جو آیت ہے جس کو ابھی پڑھنا ہے، تو پڑھنے کے پہلے کچھ باتیں جو ہے نا ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام جو مذہب عطا کیا ہے، اس کے اندر بیلنس ہے. بیلنس سمجھ میں آتا ہے نا ہم سب کو، کہ چاہے ہم غریبی میں ہوں، بہت زیادہ غریبی میں ہوں، یا بہت زیادہ حالات کے اندر ہوں، بہت زیادہ بیماری پریشانی کے اندر ہوں، کیسے بھی ہمارے حالات ہوں، تنگ دستی ہو، غریبی ہو، قرضے میں ہم گھرے ہوئے ہوں، دنیاوی لحاظ سے ہمارے اوپر کتنی بھی پریشانی ہو، تو ان پریشانی کے اندر اسلام بیلنس سکھاتا ہے. تو اس کو آدمی کو جو ہے نا بیلنس میں رہنا چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ جیسے ابھی میں اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ تندرست ہے، اب کسی وجہ سے ان کو جو ہے نا کیا ہو گیا کہ ان کو کوئی بیماری لگ گئی. اب وہ بیماری ہے تو بیماری کے اندر وہ پریشان ہے. تو وہ آدمی جو بیماری کے اندر پریشان ہے، چھوٹی موٹی بیماری، اس کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ہے نا میں ہی پریشانی کے اندر ہوں. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو سوچ کر ڈپریشن کے اندر جاتے ہیں، پھر اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آتما ہتیا کر لیتے ہیں. ایسے ہی بہت سارے لوگ
اس کا کاروبار اچھا چلتا رہتا ہے، آپ دیکھیں گے ایک دم سے جو ہے نا ان کا جو ہے نا سب سسٹم بگڑ جاتا ہے، پھر وہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، اور پریشانی میں آنے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ قرض لیتے ہیں، قرض کے ادائیگی میں اس کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے روزانہ جو ہے نا، روزانہ 450 لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو کر خودکشی کرتے ہیں، روزانہ 450 لوگ اپنے دیش کے اندر۔ اس میں ہر گھنٹے اگر ایوریج پکڑیں گے نا تو 18 لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی ہے اور دوسرے مذہب کے ماننے والے۔ تو اسلام جو ہے نا ہم کو نا امیدی نہیں سکھاتا ہے، ہم کو کیا بتلاتا ہے کہ اگر ہم بھلے سے بیمار ہیں تو جب بھی ہم کسی بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہے نا، تو ہم کیا دیکھیں کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، لیکن دنیا کے اندر مجھ سے بھی زیادہ بہت سارے لوگ ایسے بیمار ہیں جو اٹھ بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے، ان کے جو ہے نا کھانا ان کو سانس کی نلی سے دیا جا رہا ہے، اس کے پیشاب کی تھیلی باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک پیر سے اپاہج ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم ایسے لوگوں پر دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس بیماری میں بھی، اللہ کا شکر ہے چلو اللہ نے ویسی بیماری سے ہم کو کیا کیا ہے، ابھی بچا کے رکھا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ایسے رہتے جو تندرست ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ میں تندرست ہوں تو کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں، میں کنگال ہوں۔ حالانکہ تندرستی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کروڑوں پتی ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر کوئی ایک فیملی ممبر کوئی بیمار ہے، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، تو وہ کروڑوں پتی ہونے کے باوجود بھی پورے گھر والے پریشان ہیں۔ اب وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ ہاسپٹل میں چکر لگایا جا رہا ہے، کبھی وہ ہاسپٹل میں چکر لگا رہے ہیں، کبھی یہ ڈبہ لے کے اس ہاسپٹل میں جا رہا ہے، کبھی وہ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک آدمی کی وجہ سے وہ آدمی مالدار ہونے کے باوجود بھی سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ تو اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھلے سے اللہ نے ہم کو جو ہے نا مال و دولت کم دیا، لیکن تندرستی اللہ نے دی نا، کہ ہم کو دیکھنے کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، پیشاب کا کھانا برابر نکل رہا ہے، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ میں۔ تو اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم سوچتے ہیں کہ جیسے میں قرض میں ہوں یا کسی اور پریشانی کے اندر ہوں، تو ہم اس سے نیچے والے کو دیکھیں کہ ایسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، جیسے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کبھی کبھی، ارے میرا تو سیدھا سادہ مکان ہے، پترے کا مکان ہے، دیکھو سامنے والا کیسے بنگلے کے اندر رہتا ہے، اس کا مکان کتنا بھاری ہے، کئی کروڑ روپے کا ہے۔ تو آدمی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دیا ہے نا، اس میں بھی ناشکری ادا کرتا ہے۔ آپ جس حالت میں ہم ہیں نا، اس حالت میں ہم شکر کرنے والے کب بنیں گے؟ کہ آپ جاؤ بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھو، لوگوں کی پوری زندگی فٹ پاتھ پر گزر رہی ہے، فٹ پاتھ پہ گزر رہی کہ نہیں گزر رہی ہے؟ بارش ہوتی ہے تو بھی وہ فٹ پاتھ پہ رہتے، ان کے بچے بھی، ان کا چولہا بھی، ان کا کھانا پکانا سب کہاں ہو رہا ہے؟ آسمان کے نیچے ہو رہا ہے۔ ان کا کوئی گھر نہیں ہے، ان کا کوئی در نہیں ہے، ملا تو کھا رہے، نہیں تو ایسے کہیں بھی سو جا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تو ہم کو اچھا رکھا ہے نا۔ تو اس پر جو ہے نا دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جب غریب ہیں، چاہے ہم کسی حالات کے اندر ہیں، چاہے ہم کسی بیماری کے اندر ہیں، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو دور کرنے کے لیے جو کوشش ہے، جو محنت ہے، وہ بھرپور کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایک آدمی جو ہے نا کوئی دیکھو جاب کرتا ہے، جاب کرتے ہوئے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جاب کے علاوہ بھی کوئی کام دھندے کرے، کوئی کاروبار کرے، کوئی بزنس کرے، پارٹ ٹائم جاب کرے، الگ سے اس کو کوئی، یعنی کہ ایسی محنت کرے کہ اس کی جو وہ غریبی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، یہ تو دنیا داری کا ہوا، بعض مرتبہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں نا، تو
تو ان کو کیا لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہماری مغفرت نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے ناصر بھائی؟ مغفرت یعنی اب مجھے جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امیدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے سبھی سے، چاہے وہ کوئی بھی رہو، کتنا بڑا دنیا کے اندر گنہ گار رہو، کتنا بڑا پاپی رہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا. کتنے بڑے ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے نا، چاچا حضرت حمزہ، ان کو شہید کر دیا تھا. کون؟ وحشی. بعد میں اسلام لائے. اسلام لانے کے پہلے حضور کے سگے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور کیسا کیا؟ ناک کاٹ دیا، کان، یعنی پورے باڈی کو ٹکڑے کر دیا. کلیجہ دل میں سے کلیجہ باہر نکال لیا، آنکھ باہر نکال لی گئی. کون؟ حضور کے سگے چچا کی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے. اور اس کو جو ہے نا ہار بنا کر، جس عورت نے اس کو سپاری دی تھی وہ عورت نے اس کا ہار بنا کے گلے میں لٹکائی. اتنا ظلم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے اوپر، اتنا بڑا گناہ ہوا. اور اسلام لانے کے پہلے وہ زنا بھی کر لیے ہوئے تھے. اسلام لانے کے پہلے وہ بت پرستی بھی کر رہے تھے، شرک والا کام بھی کر رہے تھے. اسلام لانے کے پہلے وہ قتل بھی کر دیے. یعنی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا، شرک کرنا، زنا کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے. لیکن وہ سب کر لیے تھے. اس کے بعد پھر بعد میں ایمان لائے، اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، ایمان میں داخل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کے اندر یہ قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ ہم پچھلے تمہارے سب گناہ کو معاف کر دیتے، پچھلے سب گناہ کو معاف کر دیتے. قتل کو بھی معاف کر دیا، شرک کو بھی معاف کر دیا، زنا کو بھی معاف کر دیا. اس لیے دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم سب جو ہے نا کبھی نا امید نہیں ہونا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے نا اس آیت کو پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، اور اس کے بارے میں کچھ جو باتیں ہیں کہ غریبی میں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور مالداری کے اندر آ کر مستی میں نہیں آنا ہے، وہ اللہ نے منع کیا ہے آیت میں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ مستی میں جو لوگ آ رہے ہیں نا آج کے زمانے میں، تو وہ کل بہت قیمتی بات ہے. انشاءاللہ آؤ، سننے کے لیے ملے گا اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ابھی عشاء کی نماز، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے جو بتایا تھا کہ انسان کے اوپر کتنے بھی برے حالات آ جائے تو انسان نے جو ہے نا گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس میں سے راستے انسان کو نکال دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں بیماری میں، تنگی میں، برے حالات میں، پریشانی میں آ جاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس مایوسی کی حالت میں کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، بہت سارے جلا لیتے ہیں، بہت سارے خودکشی کر لیتے ہیں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اس حالت میں صبر کرنا ہے، اور اس حالت میں جو ہے نا ہم کو اس میں سے نکلنے کی خوب محنت کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالی راستے ضرور نکالیں گے، بہت سارے راستے نکالیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بند کیا تھا نا 7 دروازے، تفصیل سے سنایا تھا نا. تو دوڑے تو اللہ نے راستے کھولا کہ نہیں. ایک صحابی پیشاب کر رہے تھے، چوہا جو ہے نا اس بل میں سے دینار لے کر لائے کہ نہیں لائے. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے 40 نگل گئی تھی سمندر کے اندر. 40 دن تک پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام تھے، سمندر میں لے کے گھومتی تھی 40 دن تک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا، باقی رکھا. اور پھر 40 دن کے بعد اللہ نے راستے نکالا، اس میں سے باہر نکال دیا.
ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ کے اوپر ڈالا جلانے کے لیے، سب لوگ گھبرا گئے، اب مر جائیں گے، جل جائیں گے، لیکن اللہ نے راستے نکالا کہ نہیں، کہ اسی جو ہے نا آگوں کو کیا بنا دیا، گلزار بنا دیا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جل رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ان کو مزہ آ رہا ہے۔ آگ کی جو گرمی ہے نا، جلانے کی تاثیر کو اللہ نے ختم کر دیا، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی حالت میں رکھتے ہیں، ہمیں خوب مال و دولت دیتے ہیں، دنیا میں کوئی عہدہ ڈگری دیتے ہیں، دنیا میں کوئی بڑا مقام دیتے ہیں، تو انسان کو اس کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا بہت اچھا سمجھنا نہیں چاہیے اور دوسرے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے کو بہت امیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسرے کو بہت غریب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ایک عام انسان کے جیسے اس آدمی نے رہنا چاہیے۔ نہیں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے نا دنیا کے اندر ایسے ملیں گے جو پہلے غریب تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مالدار ہو گئے، پھر بعد میں ان کے اندر کیا ہوا کہ غریبوں سے ان کو نفرت ہونے لگی۔ جھوپڑ پٹی میں، سنو دھیان سے، جھوپڑ پٹی میں ان کو جو ہے نا غریبوں کے ساتھ میں رہنے میں ان کو بدبو محسوس ہونے لگی، اور وہ ان کو ایسا لگنے لگا کہ ہم جو ہے نا ہائی سوسائٹی میں کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے لائف اسٹائل کو جو ہے نا وہ چینج کر لیے اور اپنے آپ کو مطلب کہ ایک بولتے نا وہ 3 کلاس ہے نا، 3rd کلاس، مڈل کلاس اور تیسرا کیا ہے، فرسٹ کلاس، تو 1st کلاس والے اپنے آپ کو شمار کرنے لگتے، باقی کو بولتے مڈل ہے، 3rd ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان نے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، بلکہ عام انسان کی طرح رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے نا دیکھو، اس آیت کے اندر دیکھیں گے تو بہت اتنی زبردست بات ہے۔ جیسے دیکھو فرعون جو تھا وہ بادشاہت میں آ کر وہ تکبر کیا، نمرود جو تھا وہ تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا کیا کہ نمرود جو ہے نا، نمرود جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، حکومت اس میں بادشاہت کے نشے میں، ایک مچھر جو ہے نا گھس گئی دماغ کے اندر اور اس کے دماغ کو کھاتی تھی۔ جب اس کے سر پہ جب مارا جاتا تھا تو مچھر جو ہے نا کاٹنے سے بند کرتی تھی تو اس کو آرام ہوتا تھا۔ جب سر پھٹا اس کا، جب مچھر نکلا اندر سے تو مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے، اور جب نکلا باہر تو مرغی اتنی بڑی تھی، اتنی بڑی مرغی اتنی بڑی تھی، بھیجا پھٹ گیا اس کا، تو اس نے تکبر کیا تو اللہ نے انجام برا کیا۔ نمرود جو تھا وہ فرعون بادشاہ تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا حکومت کے نشے میں۔ پھر کیا کیا کہ وہ سمندر کے پانی کے اندر دریائے نیل میں، اسی دریائے نیل سے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام گزرے، تو اللہ نے کہا راستے دیا ان کو، بہتی دریا کو دونوں طرف کھڑا کر دیا پہاڑ کی جیسے، اور بیچ میں سے نکل گئے، اور وہی راستہ دیکھ کے فرعون بھی گھس گیا اس میں اپنے لشکر کے ساتھ۔ جیسے بیچ میں گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا دریا نیل کو مل جاؤ، پھر مل گئے، تو فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مر گئے اس کے اندر۔ سمجھ میں ہے نا؟ تو اس کے لیے انسان نے کبھی بھی اگر ہم کو مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں رکھا ہے، تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ اور دیں گے، اور اپنے آپ کو مطلب کہ کم سے کم جو ہے نا، ابھی ہمارے ایک علاقے میں امامت کرتا تھا، تو وہاں کے ایک ساتھی ہے، سیٹ ہے، وہ ان کا بہت سارے مینوفیکچرنگ کرتے وہ لاکھوں کروڑوں میں ان کا کاروبار ہے، لیکن ہم جب ان کے ساتھ میں ایسا کام کرتے تھے، دعوت وغیرہ کا، ہم جماعت کا کام کرتے تھے، تو ایسے جاتے تھے ملاقات کے لیے، کبھی وڑوج، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو اس ساتھی کی سادگی کو ہم دیکھے، اتنا مالدار آدمی، اور سادگی دیکھتے تھے کہ CD 100 SS گاڑی ہے نا پرانی والی، وہ ہی چلاتے تھے، اور اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی ان کے کپڑے جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے تھے تو کپڑے کہیں پر پھٹے ہوئے ہیں، کہیں پر ٹکڑا لگا ہوا ہے، اور زکوٰۃ، صدقات، خیرات تو بے حساب بانٹتے وہ دوسرے کو، لیکن خود اتنے سادگی میں رہتے تھے، تو ہم لوگوں کو دیکھ کر اس سے بہت اثر ملتا تھا۔ لیکن آج دنیا میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ بیچارے رہتے غریب، لیکن مالدار دکھانے کے لیے
شیروانی پہنتے ہیں مالدار دکھانے کے لیے، کپڑا کڑک پہن کے دکھاتے ہیں، تو نہیں ایسا دکھانا نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی دیکھو، تو مالداری کے اندر ہمیں مطلب کہ چھوٹا بن کر رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون۔ بہت خاص آیت ہے، دھیان سنیں ترجمہ۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوں کاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں سے بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ بس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیوں جھوٹ بولتے رہے۔ اس آیت میں سمجھ میں آ رہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کچھ لوگ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر ہم کو مال دیتے نا، مال جیسے بہت سارے غریب لوگ رہتے نا، جیسے ہم سب غریب ہی ہیں، ہم لوگ کی تمنا کیا رہتی ہے کہ کاش فلاں مالدار کی طرح اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دنیا میں خوب مال و دولت دیتا تو ہم بھی فلاں کی طرح کیا کرتے، زکوٰۃ دیتے، فلاں کی طرح صدقہ کرتے، فلاں کی طرح غریب مسکینوں پر خرچ کرتے، مسجدیں بناتے، مدرسے بناتے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے۔ یہ ایسے لوگوں کی نیت ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے نیت غریبی میں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیت کو، ارادے کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کو مالداری عطا کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہے نا، جو نیت کیے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، مسجدیں بنائیں گے، پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں، بخل کرنے لگتے ہیں، کنجوسی کرنے لگتے ہیں، ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ آیت ہے۔ تو یہ آیت دیکھو کب نازل ہوئی پتہ ہے؟ اس کا شان نزول بتا دیتا ہوں، دھیان میں رکھیے کیونکہ بہت قیمتی بات ہے، ساتھ ہی بہت سنیں گے، سبھی کو فائدہ ہوگا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، ایک شخص تھے جن کا نام تھا ثعلبہ بنت حاطب نام تھا ان کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبی کا جو ایریا تھا بالکل اس کے سامنے یہ رہتے تھے۔ کون؟ حضرت مطلب ان کا نام تھا ثعلبہ بن حاطب، وہ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے جو ہے نا مال میں برکت کی دعا کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اس کا خلاصہ ہے کہ دیکھو زیادہ مالداری بھی انسان کے لیے فائدے مند نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی ان سے کہا کہ بہت زیادہ مال کا آ جانا جس پر انسان اللہ کا ناشکرہ بن جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑے مال پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ نے یہ بھی کہا، تو بھی وہ ضد کرنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، میرے لیے میرے مال کی میں برکت کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ جب وہ بار بار ضد کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اے اللہ، ثعلبہ کے مال میں خوب برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو کیسی برکت رہے گی ان کے لیے۔ اب کیا ہوا، ان کا کاروبار کیا تھا، مویشی کا، بھیڑ بکری کا وہ پالا کرتے تھے، تو اس کے اندر بڑھوتری ہونے لگی، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے نا اس کے اندر بڑھوتری ہونے لگی۔ اب وہ کیا ہونے لگا کہ وہ ہر نماز کے اندر مسجد نبوی کے اندر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہر نماز کے پیچھے وہ نماز پڑھتے، لیکن بعد میں ان کے مویشی اور بھیڑ بکری کے اندر اتنی بڑھوتری ہو گئی کہ مدینے کے اندر رہنا ان کا مشکل ہو گیا۔
اب انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ مدینے کے باہر کھلے میدان کے اندر جدھر ان کی زمین جائیداد رہیں گی ادھر وہ جنگلوں میں چلے گئے رہنے کے لیے، پورے مویشی کو لے کے۔ اب وہاں سے وہ صرف جو ہے نا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے لگے۔ پھر دھیرے 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 کیا ہوا کہ یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی ان کی بند ہو گئی۔ 1 سال جب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد ہے نا، قاصد یعنی جس کو آپ بھیجتے تھے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے، پورے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا نا وہ زکوٰۃ وصولی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ثعلبہ کے پاس پہنچے اور ان کے پورے مال کا حساب لگایا اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے اور ہم رسول اللہ کے قاصد ہیں اور آپ سے زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ثعلبہ کہنے لگے یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو جزیہ ہے۔ جزیہ مطلب یہ تو ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے نہیں نان مسلم سے لیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو ظلم ہے ہمارے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد تھا وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ ساری بات کارگزاری جب سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے افسوس اے ثعلبہ تمہارے حال کے اوپر۔ جیسے آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا نا تو وہیں پر ثعلبہ کے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ وہ جب سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو تو وہ گئے واپس بھاگتے ہوئے ثعلبہ کے پاس جنگل میں اور ان کو کہا کہ اے ثعلبہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس کر دیا؟ جیسے وہ ساری بات بتائی اس کے رشتہ دار نے جب ان کو بتائے، ان کو اپنے کیے ہوئے برے عمل کے اوپر رنج ہوا، غم ہوا، افسوس ہوا، اور وہاں سے زکوٰۃ کا مال لے کر واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ میرے زکوٰۃ کا مال لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کا مال لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی تو اس کے آنے کے پہلے جس میں کیا کہا گیا، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ پس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیوں جھوٹ بولتے رہے۔ یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا، پھر وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے۔ پھر یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر کس کا زمانہ آیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں ثعلبہ آیا مال لے کر کہ آپ جو ہے نا زکوٰۃ کا ہمارا مال لے لیجئے، ہم پر رحم کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا وہ مال ہم کیسے لے سکتے ہیں، ہم بھی نہیں لیں گے۔ پھر وہ واپس چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے خلافت کے زمانے میں ثعلبہ پھر آیا مال لے کر کہ امیر المومنین یہ زکوٰۃ کا میرا مال لے لیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور جس مال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اس مال کو عمر کون ہوتا ہے لینے والا؟ آپ نے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پھر وہ مال لے کر آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ساری باتیں کہہ کر ان کا مال لینے سے انکار کر دیا، اور ان کے زمانے میں ثعلبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے کتنا یہاں پر ایک جو ہے نا اشکال یہ پیدا ہو رہا ہے
کہ جب وہ مال لے کر آئے تو ان کے مال کو انکار کیوں کر دیا گیا، رد کیوں کر دیا، لیا کیوں نہیں گیا؟ تو دیکھو اصل میں کیا ہے کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہو اور آپ کا آدمی جب ایک جا رہا ہے آپ کے پاس وصولی کرنے کے لیے، تو آپ کو دینا تو فرض عین ہے نا، موجودگی میں، نبی کے موجودگی کے اندر نبی کے بات کا انکار کیا جا رہا ہے، نبی کے قاصد کو مطلب کہ اس پر جو ہے نا اس کے ساتھ زبان درازی کی جا رہی ہے، تو بتاؤ کہ اس کے مال کو کون قبول کر سکتا؟ اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی نا۔ تو اس کے لیے کیا پتہ چلا اس سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال دولت عطا کرے تو ہم کبھی بھی مال کا جو حق ہے نا، زکوٰۃ ہے، غریبوں کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کے جو حقوق ہے اس کے ادا کرنے میں ہم کبھی بھی کنجوسی نہ کریں، اس کو پورا کا پورا ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں اور بڑھوتری دیں گے۔ اب وہی قاصد جو ہے نا، جو جس کو سالبہ نے واپس کیا تھا، وہی قاصد بنو سلیم کے اندر گئے زکوٰۃ کا مال وصول لانے کے لیے، تو بنو سلیم کے لوگوں نے کیا کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے مال کے اندر جو سب سے بہترین مال ہے، ہمارے اونٹوں میں دیکھو، گھوڑوں میں دیکھو، بھیڑ بکریوں میں دیکھو، جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی ہے وہ چن کر آپ لے جائیں، اس میں ہم کو خوشی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم غریب تھے، یہ سارا مال جو دیا ہے یہ اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جب یہ بات وہ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر وہ بتاتے ہیں کہ بنو سلیم کے لوگوں نے ایسی خوشی ظاہر کی زکوٰۃ دینے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو اس کے لیے دیکھو ہم مال حاصل کرنے میں نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کبھی نہ چھوڑیں، ورنہ آج دیکھو لوگ جو ہے نا معمولی بہانے سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز ہمیں اتنا اہتمام سے ادا کرنا ہے کہ نماز کی برکت اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ پابندی کر کے دیکھو۔ اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے آپ کے گاؤں میں جماعت سے 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر بھی آپ آ کے نماز اکیلے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ٹیبل ہے نا شروع اور اینڈ ایسا رہتا ہے، جیسا ابھی فجر کی نماز کا جو وقت ہے نا 5:40 سے لے کر 6:40 تک ہے، تو اس بیچ میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں 6:40 کے پہلے۔ ظہر کی نماز جو ہے نا آپ دیکھو شروع ٹائم 1:15 کچھ تو رہے گا، 1:15 سے لے کر 4 ساڑھے 4 بجے تک، اس بیچ میں آپ کبھی پڑھ سکتے، قضا نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز جو ہے نا آپ کو 5:15 سے لے کر جو ہے نا مغرب تک ہے، مغرب کے 5-10 منٹ پہلے اس وقت پڑھ سکتے۔ عشاء مغرب کا جو ہے نا عشاء کا مطلب 7:45 بجے تک وقت ہے۔ تو ہم جو ہے نا اگر کام دھندے کی وجہ سے کبھی ٹائمنگ میں نہیں بھی ہوا تو ٹائمنگ دیکھیں، اس کا نماز کا وقت رہتا ہے، اس کے اندر ہم ادا کریں، قضا کرنے کے گناہ سے ہم بچیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ۔